أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ یا رب محمد اجل فرجان محمد یا رب محمد حفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم محبان رسول السلام محبان جناب حمزہ علیہ السلام محبان امام جعفر صادق علیہ السلام اور سوگواران امام جعفر صادق علیہ السلام سوگواران جناب حمزہ علیہ السلام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت 15 شوال کا دن ہمارے درمیان آ چکا کہ جو دن بہت ہی زیادہ دین اسلام کے لیے جو ہے غمناک دن ہے. بے شک چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے اور ساتھ ہی آج ہی کے دن جو ہے جنگ احد میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تھی. اتنا ہی نہیں 70 صحابی رسول 70 انصار جو ہے انصار اور مہاجرین میں سے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے آج ہی کے دن. اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنگ احد کے میدان میں لڑائی میں ساتھ میں تھے، جنگ میں ساتھ میں تھے. اور عزیزان محترم یہ جنگ احد جو ہے اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے اوپر عبداللہ ابن شہاب لعنت اللہ نے پتھر پھینکا تھا. اور ایک پتھر نہیں عتبہ نے تو ایک ایک کر کے 4 پتھر پھینکے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر، چہرے مبارک کے اوپر. اور اس کی وجہ سے آج ہی کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اور ہونٹ جو ہے ہمارے اور نبی صلی اللہ
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ کٹ گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے سر مبارک کے اوپر جو ہے ابن کمیہ ملعون نے آ کر تلوار سے گھاؤ کیا، وار کیا، تو آپ کے سر پہ جو لوہے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی جنگ کے میدان میں وہ ٹوٹ گئی، اس کی کڑیاں ٹوٹ گئی، اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے سر مبارک سے خون جاری ہوا اور چہرے مبارک پورا خون سے رنگین ہو گیا، اور آپ کے سر مبارک میں وہ لوہے کی کڑیاں چوب گئی۔ عزیزان محترم، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آج ہی کے دن اتنے زیادہ زخمی ہوئے تھے جنگ کے احد کے میدان میں۔ جنگ احد کے میدان میں عزیزان محترم مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ساتھ میں تھے، اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے اتنا بہترین جہاد کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر 16 گھاؤ لگے تھے، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، پورا جسم جو ہے آپ کا زخمی ہو گیا تھا، اتنا زیادہ خون بہ گیا تھا علی علیہ السلام کے جسم سے، لیکن پھر بھی علی علیہ السلام ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کفاروں کو وہاں سے دور کر رہے تھے، تلوار سے اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، تو ذرا تصور کرے آج کا دن وہ ہے کہ جس دن رسول اسلام زخمی ہوئے، مولا کائنات زخمی ہوئے، جناب حمزہ جیسی شخصیت کی شہادت کا روز ہے، اور جو ہے 70 شہید دوسرے جو ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بھی شہادت کا روز ہے۔ اتنا ہی نہیں، 70 تو جو ہے وہ 70 جو ہے وہ شہید ہوئے انصار اور مہاجرین میں سے، اور 70 جو ہے بہت زیادہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، جنہیں مدینہ واپس لے جایا گیا تھا، اور تھوڑے ہی دنوں میں تیمارداری کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی رحلت ہو گئی، تو ان شہدائے احد کو لے جا کر بقیہ میں دفن کیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اور چھٹے امام کی شہادت کا روز، تو ذرا تصور کرے کہ آج کا دن اسلام کے لیے کتنا جو ہے غمناک دن ہے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم اور آپ وہ جناب حمزہ جو رسول اسلام کے چچا تھے، جن کا تھوڑا سا تعارف کرے آگے بڑھے عزیزان محترم، تو جناب حمزہ جو ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بابا عبد المطلب تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا تھے، ان کی مادر گرامی کا نام حالہ بنت وہب تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی جناب آمنہ بنت وہب کے جو ہے وہ کزین سسٹر ہوتے تھے۔ اور عزیزان محترم، جناب حمزہ نے جو ہے بعثت کے بعد جو ہے پہلے جو صحابیوں نے دین اسلام لائے تھے، مسلمان بنے تھے، ان میں جناب حمزہ کا نام ہے۔ اور عزیزان محترم، جنگ احد میں جو ہے حصہ لینے سے پہلے جناب حمزہ نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے تھے، اور جنگ احد میں تو جناب حمزہ نے 31 کافروں کو جہنم واصل کیا تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے ان کا پیر جو ہے پھسل گیا، زمین پہ گر گئے، جس کی وجہ سے ان کی زیرہ جو ہے پھٹ گئی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک حبشی نے ان کے اوپر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ عزیزان محترم، اور آگے بتاتی چلو کہ آپ کی جب شہادت ہوئی تب آپ کی عمر مبارک 57 ایئرز تھی، اور عزیزان محترم، قرآن مجید کہتا ہے کہ شہداؤں کو تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ہے جناب حمزہ علیہ السلام۔ کس طرح سے؟ تو
ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ لکھا گیا ہے کہ ہجری سن 40 میں جو ہے امیر معاویہ نے ایک نہر کا کھودکام کروانے کا شروعات کی، اور وہ جنگ احد جہاں پہ ہوئی تھی وہ احد کے پہاڑ کے پاس جو ہے وہ نہر کا کام چل رہا تھا۔ اور عزیزان محترم، وہ لوگوں نے شہداؤں کی قبروں کا جو ہے وہ خیال بھی نہ کیا، اور وہاں پہ جو ہے نہر کے لیے کھدائی کرتے رہے، اور نہر کی کھدائی کرتے وقت جناب حمزہ علیہ السلام جہاں پہ دفن تھے وہاں پہ ان کے پیروں کی جانب جو ہے ایک شخص جو ہے کھدائی کام کر رہا تھا، تو اس کی کلہاڑی جو ہے وہاں پہ لگ گئی، تو اسی وقت جناب حمزہ علیہ السلام کے پیر مبارک سے تازہ خون جاری ہو گیا تھا۔ عزیزان محترم، اتنے سالوں بعد 30-35 سال کے گزر جانے کے بعد جو ہے جناب حمزہ کے قبر مبارک پہ کلہاڑی لگے اور پیر مبارک سے تازہ خون جاری ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب حمزہ علیہ السلام جو ہے بلند درجہ شہیدوں میں سے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لاشا تازہ تھا، جیسے ابھی دفن کیا ہو ایسا، اور کلہاڑی لگنے سے خون جاری ہو گیا۔ عزیزان محترم، آئیے جناب حمزہ کے بلند درجے کے لیے ہم کچھ دیکھیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ علیہ السلام کی زیارت نہ کی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ عزیزان محترم، ایک زائر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشقتیں اٹھا کر اتنی دور جائے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اوپر زیارت کرنے کے لیے، اور وہ ساری مشقتیں جو ہے اگر اس کی جناب جو ہے فیل ہو جائے، وہ اگر جناب حمزہ علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے۔ عزیزان محترم، ساری مشقتیں تو فیل ہو جائے، اتنا ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ عزیزان محترم، تو زیارت کا ثواب تو دور کی بات، پر اگر وہ جناب حمزہ کی زیارت نہ کرے تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ عزیزان محترم، بس خداوند عالم ہم سب کو جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ عمرہ اور حج کرنا نصیب فرمائے، اور امام کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، الہی آمین۔ لیکن آج کے دن جو ہے جب چھٹے امام کی زیارت پڑے تو ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت بھی ضرور پڑھے، اور انہیں جناب حمزہ کی زیارت پڑھنے کے بعد میں ہمارے اور آپ کے نبی کو ان کا پرسہ ضرور دے۔ عزیزان محترم، آگے بتاتی چلوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد کے میدان سے واپس آئے مدینے میں، اور دیکھا کہ مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے اور دیکھا کہ سب گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ جو ہے 70 افراد 70 مجاہد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، لہٰذا کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا، سب رو رہے تھے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جناب حمزہ کے گھر پہ کوئی نہیں رو رہا ہے، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ بے چین ہو گئے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکل پڑا کہ ہائے میرے چچا حمزہ علیہ السلام کی اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، اس جملے کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مدینے کے تمام مردوں نے جو ہے مسلمانوں نے اپنی اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ جناب حمزہ کے گھر پہ جا کر ان کا ماتم کرے۔ اور عزیزان محترم، جب تمام عورتیں جمع ہو گئی جناب حمزہ کے گھر کے اوپر،
اور عزیزان محترم تمام جو ہے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے، اتنی زیادہ بھیڑ ہوئی کہ پورا گھر ان کا بھر گیا اور باہر تک لوگ آ گئے۔ اتنا ہی نہیں، ہماری اور آپ کی شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہت کم گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ شنیچر کے روز جو ہے بی بی جناب حمزہ کی قبر پہ اکثر جایا کرتی تھی اور وہاں پہ جا کے خداوند عالم سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتی تھی۔ عزیزان محترم، اور سب سے پہلی جو جس خاک کی تسبیح بنائی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، وہ ہے جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک۔ عزیزان محترم، تو ذرا تصور کرے کہ آج دنیا جو ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کہتی ہے، ان کی قبر کی خاک جو ہے اسے تسبیح بنا کر اسے پڑھتے ہیں، اور وہی حسین علیہ السلام کی مادر گرامی جو ہے وہ جناب حمزہ کی قبر کی خاک کی تسبیح بنا کر اس کے اوپر اس کے دانے کے سے تسبیح پڑھتی تھی۔ عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، آئیے عزیزو ہم آگے بڑھے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا ذکر جو ہے وہ فخر سے کرتے تھے، اور عزیزان محترم کہتے تھے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے رسولوں کا سردار ہمارے گھر میں ہے، یعنی کہ خود نبی خدا وسیعوں کا سردار ہمارے گھر میں ہے، یعنی کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کہتے تھے عورتوں کی سردار جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر کہتے تھے جنت کے جوانوں کے سردار جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہے، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ پھر کہتے تھے سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے مولا زین العابدین علیہ السلام جب شام کے دربار میں یزید کے سے اجازت لے کے جب منبر پہ تشریف لے گئے تھے، بہترین خطبہ دیا تھا، جب رسول اسلام کا ذکر کیا، مولا کا نام لیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی پہچان کروائی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی نام لیا تھا، اسی وقت چوتھے مولا نے بھی کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جن کے قبیلے سے حضرت حمزہ و جعفر طیار ہے۔ تو عزیزان محترم، وہی جناب حمزہ کی اس شہادت کی تاریخ کو جس طرح سے منانا چاہیے نہیں منا رہے ہم۔ عزیزان محترم، ذرا ہم اور آپ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان محترم، جنگ احد کا ایک بہترین نصیحت مسلمانوں کے لیے، جنگ احد جو ہے جب شروعات ہوئی تو جنگ احد میں مسلمان جیت رہے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، اور ان کا جو مال و سامان جو پڑا ہوا تھا وہ سب جو ہے مال جو ہے وہ لوٹنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ عزیزان محترم، تو جس چوٹی پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کو مقرر کر دیے تھے، مجاہدوں کو، کہ تمہیں جو ہے مسلمان کی جیت ہو یا ہار ہو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، وہاں پہ تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن مسلمان تیر انداز لالچ میں آ گئے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آئے، اور جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آئے مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، تو ویسے ہی کفار نے آ کے دوبارہ حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے مسلمان ہارنے لگے، اور جناب حمزہ کی شہادت جو ہے مسلمانوں کو جناب حمزہ کے ساتھ دوسرے 70 مجاہد کو بھی کھونا پڑا، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات جیسی شخصیت بھی جو ہے اسی وجہ سے اتنی زیادہ زخمی ہوئی۔ عزیزان محترم، بس خداوند عالم ہم سب کو جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور دکھائے،
اور ہم سب کو امام کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام کے ساتھ مل کر دشمنان دین کو نیست و نابود کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان محترم، تو ہمارے لیے خاص نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے وقت کی حجت خدا حکم دے تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب کافروں نے اس طرح سے حملہ کیا تھا اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے زخمی پڑے تھے جنگ احد کے میدان میں اور جنگ میں عزیزان محترم، تو اس وقت جو ہے وہاں پہ جو بھگوڑے تھے، بزدل تھے مجاہد، وہ جو مسلمان بھاگنے لگے اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیتے تھے، اے خدا کے بندو، اے اللہ کے بندو، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، میں زندہ ہوں، یہ خبر غلط پھیلائی گئی ہے کہ میری شہادت ہو گئی ہے، تم بھاگو نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، نبی خدا بلا رہے تھے اور بھاگنے والے بھاگ رہے تھے، اور اسی طرح لیے جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت موجود، آیت نمبر 153 اس بات کی گواہ کہ جو ہے خداوند عالم نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑ پہ چڑھتے جاتے تھے اور تمہارا رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا لیکن تم واپس مڑ کے انہیں دیکھتے بھی نہیں تھے۔ عزیزان محترم، کچھ ایسے تھے کہ جو اس طرح سے بھاگے جس کے لیے قرآن مجید میں آئے مبارکہ ان کی مذمت کے لیے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے رسول اسلام کی بہت زیادہ مدد کی، اور ان میں سے جو ہے بہت زیادہ صحابی جو تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کی تھی، اور ان میں سے ابو دجانہ انصاری جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اسلام جہاں پہ زخمی پڑے ہیں اور لوگ جو ہے کفار جو ہے وہ رسول اسلام کو تیر مارنا چاہتے ہیں، ابو دجانہ انصاری پہ ہمارا سلام کہ انہوں نے کس طرح سے رسول خدا کی حفاظت کی۔ رسول خدا جہاں پہ تھے تو وہاں پہ وہ اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر جو ہے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا، اور تیر جو آ رہے تھے وہ تیر جو ہے ان کے اوپر جھک کے اپنی پیٹھ پر لیتے رہے۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح سے جس طرح سے کچھ صحابیوں نے رسول خدا کی مدد کی، اور مولا کائنات علی علیہ السلام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر کفاروں کو دور کر رہے تھے، رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے، اور ایسے وقت میں جو ہے کچھ خواتین ایسی تھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اجازت لے کر احد کے میدان میں آئی تھی۔ عزیزان محترم، دین اسلام میں عورتوں کا بھی ایک اہم جو ہے رول رہا ہے، اور خصوصاً کہیں جنگوں میں جو ہے عورتیں ساتھ میں جاتی تھی، اور یہ احد کے میدان میں جو ہے خاص طور سے دو عورتوں نے بہت بہترین کام کیا، اور اس میں سے ایک جو ہے ام عمارہ نصیبہ بنت قصب تھے۔ اور عزیزان محترم، آئیے یہ ام عمارہ نصیبہ خاتون جو ہے جنہوں نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ احد میں مدد کی، لیکن آئیے پہلے بتاتی چلوں، یہ نصیبہ خاتون وہ ہے کہ جن کے دو بیٹے اور ان کے شوہر بھی اسی جنگ احد میں
جو ہے جہاد کر رہے تھے۔ نصیبہ خاتون جو ہے وہ رسول اسلام سے اجازت لے کر احد کے میدان میں آئے تھے، اور عزیزان محترم پہلے تو وہ پانی پلانے کا کام کر رہے تھے، شہداؤں کو، مجاہدوں کو پانی پلانے کا کام کر رہے تھے، اور ان کے جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ لیکن جب جناب نصیبہ خاتون سلام اللہ علیہا نے، ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے، ان کا شوہر شہید ہو گیا، اور جب دیکھا کہ مسلمان کے لیے جنگ بہت مشکل ہو چکی ہے، تو وہ احد کے میدان میں کیا بہادری دکھائی جناب نصیبہ خاتون میں، نہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں پہ گئی، نہ اپنے شوہر کی لاشیں پہ گئی۔ وہ تڑپتے ہوئے لاشیں دور سے دیکھتی رہی، لیکن دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر کفار قریش جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں۔ تو جناب نصیبہ خاتون نے کیا کیا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اور ایک ڈھال اور ایک تلوار اٹھا لی، اور جو ہے ڈھال کو اپنے سینے پہ رکھ کر جو تیر آ رہے تھے وہ تیروں کو ڈھال سے روکتی رہی۔ عزیزان محترم ذرا تصور کرے کہ جن کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، جن کا شوہر شہید ہو گئے، لاشیں سامنے تڑپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وقت کی حجت خدا کی مدد کے لیے کوئی جو ہے محبت دل میں نہ لائے، اور وقت کے حجت خدا کی حفاظت میں لگ گئی۔ اور عزیزان محترم جب وہ تیر انداز کے تیر ختم ہو گئے تو اس میں سے ایک ملعون جو ہے، جن کا نام ابن قمیہ لعنت اللہ ہے، وہ بدبخت جو ہے تلوار لے کر آگے بڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وار کرے، تو اس وقت جناب نصیبہ خاتون نے اس کے وار کو بھی روکا اور تلوار لے کر سامنے آ گئی لڑنے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، جب اس کو روکنے لگے تو تب وہ ملعون نے ان کے کاندھے کے اوپر جو ہے تلوار کا وار کیا، اور اسی وجہ سے جناب نصیبہ خاتون کا کاندھا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اور عزیزان محترم دوسرا نام ملتا ہے جناب ام ایمن کا، کہ جو مسلمان جب جنگ احد میں دیکھا جناب ام ایمن نے کہ کچھ ہے کہ جو رکے ہوئے ہیں، کچھ ہے کہ جنہوں نے نبی خدا کی شہادت کی غلط خبر سن کر بھاگ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہار رہے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہیں، تو پہلے تو جناب ام ایمن انہیں بلاتی تھی کہ تم بھاگو نہیں، تم کیسے بزدل ہو، ان کی خودداری کو جو ہے وہ جگانے کا کام کر رہی تھی، انہیں واپس بلا رہی تھی، اور اگر واپس نہیں آتے تھے تو مٹی اٹھا کر ان کے اوپر پھینکتی تھی، کہتی تھی کہ تم کیسے بزدل ہو، تمہارے نبی کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو۔ عزیزان محترم اتنا ہی نہیں، یہ بہادر خاتون جناب ام ایمن جو ہے وہ شہداء جو زخمی ہو کر واپس آتے تھے ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ وہی جنگ کے میدان میں جہاں پہ تلواریں، نیزہ، تیر چل رہے تھے، اسی کے بیچ میں جا کر مجاہدوں کو پانی پلاتی تھی، اور جو جنہیں بھوک لگی ہے، عزیزان محترم جنگ کا میدان تھا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور عزیزان محترم جو بھوکے تھے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان بھی انہیں پہنچاتی تھی۔ اور عزیزان محترم اتنا ہی نہیں، یہ کام بھی ان عورتوں نے کیا کہ جو احد کے میدان میں گئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں، کہ جو مسلمان مجاہد شہید ہو کے زمین پہ گرے تھے، اور کفار جو ہے ان کی لاشوں کا مصلاح کرنے جا رہے تھے، یعنی کہ اس وقت کے عرب اتنے جو ہے وہ بے رحم تھے کہ لاشوں کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، لاش کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیتے تھے، آنکھ، کان، ناک کو جو ہے نکال کر کاٹ دیتے تھے۔ عزیزان محترم
اور اس لیے جناب ام ایمن اور دوسری عورتیں جو تھی ساتھ میں، وہ شہیدوں کی لاشیں کو وہ لوگ اس طرح سے ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرے تو اپنی طاقت کے مطابق لاشوں کو گھسیٹ کر چٹانوں کے پیچھے لالا کے رکھ دیتی تھی۔ عزیزان محترم، کتنی بہادری کا کام ہے۔ تو عزیزان محترم، جنگ احد کے میدان میں عورتوں نے بھی اس طرح سے بہترین کام کیا۔ اور عزیزان محترم، جب احد کی جنگ پوری ہوئی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، بس ایک مرتبہ جب سارے شہداء کو دیکھا، جناب حمزہ کی انہیں خبر ملی، ہمارے نبی بڑے بے چین ہو گئے، جلدی سے پہنچے جناب حمزہ کی لاشیں کے پاس عزیزان محترم، اور اتنا بے ساختہ رونے لگے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن مسعود لکھتے ہیں کہ جتنا جناب حمزہ کے لاشیں پہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہیں، اتنا کبھی ہم نے انہیں روتے نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، اور کیوں نہ روئے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہائے وہ جناب حمزہ علیہ السلام کا وہ لاشا کہ جس کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا تھا، وہ ہندا ملونہ نے ان کے کان اور ناک اور آنکھ کو نکال کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ہائے جناب حمزہ کے کلیجے کو، جسم کو چیر کر نکالا، پھر اس نے وہ کلیجہ چبایا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خبر ملی، ہمارے نبی نے پوچھا کیا وہ ملونہ نے میرے چچا کے کلیجے کو گلے کے نیچے سے تو نہیں اتارا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اتارنا چاہتی تھی لیکن اتار نہیں پائی۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی نے جواب میں کہا خداوند عالم نہیں چاہتا کہ میرے چچا کے جسم کا ایک ذرہ برابر ٹکڑا بھی جہنم کی آگ میں جائے، یعنی رسول السلام نے کہا کہ ہندا جہنمی ہے۔ عزیزان محترم، جب جنگ احد کی خبر مدینے میں پہنچی تو جناب صفیہ، جناب حمزہ کی بہن جو ہے، وہ دوڑ کر احد کے میدان میں آ گئی۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ جناب صفیہ اپنے چچا کی بہن آپ کی پھوپھی آ رہی ہے۔ کہاں کہ انہیں روک لو، پہلے لاشیں کو چادر سے ڈھانک دیا۔ اتنا ہی نہیں، پیروں کی جانب سے جناب حمزہ کے پیر دکھ رہے تھے جن کی انگلیاں کاٹ دی گئی تھی۔ ہمارے نبی نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ بہن بھائی کے اس طرح سے زخمی پیروں کو دیکھے، وہاں پہ گھاس ڈال دی۔ اور عزیزان محترم، جناب حمزہ کے لیے جو عورتوں نے مدینے میں ماتم کیا، ان پہ گریہ کیا، ہمارے اور آپ کے نبی نے دعائے خیر کی ان کے لیے، اور ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میرے چچا پہ ماتم کیا۔ عزیزان محترم، رو، ماتم کرو، رسول السلام کو ان کے چچا کا پرسہ دو۔ میں کہوں گی بے شک یا نبی خدا، آپ کے چچا بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے، لیکن ان کی بہن جب آئی آپ نے لاشیں کو ڈھانپ دیا۔ آئیے کربلا کے میدان میں لاشیں بے سر امام حسین علیہ السلام پڑا ہوا ہے، وہ لاشا جس کے اوپر سر بھی نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے، ایک انگلی
تکلی کے لیے ملعون نے، ایک انگوٹھی کے لیے ملعون نے انگلی کاٹ کر جو ہے انگوٹھی بھی لے کر گیا ہے۔ وہی لاشے پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہے۔ کوئی نہیں کہ جو لاشے پہ ایک چادر بھی ڈالے۔ ہائے بہن نے کیسے بھائی کا وہ لاشا دیکھا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا تجھے واسطہ تیری ذات پاک کا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ، تجھے واسطہ ان شہداؤں کے خون کا جنہوں نے اپنے خون سے دین اسلام کو پروان چڑھایا، خون کو سینچ کر۔ پروردگارا ان شہداؤں کا واسطہ کہ جنہیں کے اوپر بے دردی سے ان کی لاشوں کو مسلح کیا گیا، مالک ان تمام ظلم کا انتقام لینے کے لیے ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے، ان کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک 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 ان شہداؤں کا واسطہ دنیا کے کونے کونے میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہے، بیمار ہے، مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالک ان تمام کی پریشانی، مصیبت، رنج، غم، بلا، آفت، بیماری کو دور فرما دے۔ مالک مولا کے چاہنے والے پریشان ہے، تمام کے روزگار بند ہوئے ہیں، مالک قرضداروں کے قرضوں کو ادا کرا دے، تمام بے روزگاروں کو روزی عنایت فرما دے۔ مالک تجھے واسطہ رسول اسلام کا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس وبا کو جلد سے جلد تو نیست و نابود فرما دے، ہمارے تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہمیں بھی امام کی خدمت کا موقع نصیب فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ علی کل نعمہ، وصلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔